ہمارے برادر طریقت سید مدنی اشرفی صاحب کو کہ انہوں نے اپنے والد بزرگوار سید ایوب اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو زندہ رکھا، اور بلکہ ہم لوگوں کو فون کر کر کے کہا کرتے تھے حضرت میرے بعد میرا بیٹا مدنی میرا جانشین ہوگا۔ اور ہم اہل سنت میں کچھ چہرے کتاب ہوا کرتے ہیں اور جن حضرت مولانا اقبال صاحب کی سرپرستی دلا رکھا، یہ ان کی دوربینی بھی تھی کہ ان کو اپنی زندگی میں انہوں نے آگے بڑھا کر، اور ہم لوگ مذاق کرتے اور ہنستے ابھی تو آپ کہاں اتنے بوڑھے ہو گئے کہ جانشین کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ اپنی زندگی میں ہی اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کا اشارہ فرما دیا تھا، اور بھی کہتے ارے صاحب آپ نے مدنی کو کیوں جانشین بنایا، ہاشمی کو کیوں نہیں بنایا۔ اس طریقے کی باتیں کیونکہ منہ لگے تھے اور محبت فرماتے تھے، شفقت فرماتے تھے، اور وہ باتیں جو اپنوں سے کی جاتی ہیں وہ باتیں کر لیا کرتے تھے۔ یقیناً اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم سے ان کی روحانیت اور سرکار غوث العالم طارق السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی امیر کبیر سلطان سید وحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی نور اللہ تعالی مرقدہ کی روحانیت یقیناً ان کے اور ہم سب کے ساتھ ہے۔ چونکہ حضرت مولانا سید ایوب صاحب کا اپنے پیر خانے سے رشتہ بڑا مضبوط تھا، اور سلطان غوث العالم کے فیضان کرم پر بھروسہ کسی سے سن کر ہم نہیں بتا رہے، دیکھ کر بتایا۔ جائز شریف میں ابھی صاحب سجادہ جائز کے آئیں گے، آپ کو فرصت ملے تو پوچھ لیجئے گا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اگر سونے کی جگہ نہ بھی ہو تو ادھر ادھر چھت پر کہیں جا کر لیٹ جاتے تھے، اور پھر بھی جناب والا اپنے پیر خانے سے وہ عقیدت رکھتے تھے۔ اور ہمیشہ یاد فرمائیے گا بندے، یہ تصوف کا قانون ہے، ان لوگوں کو تصوف کا پتہ نہیں جن کو شریعت مطہرہ کے بارے میں ڈھنگ سے جانکاری نہیں ہے، وہ تصوف اور طریقت کی باتیں کیا جانیں گے۔ لیکن تصوف کا یہ اصول ہے کہ مرید کو جو ملتا ہے وہ شیخ کے فیضان سے ملتا ہے، شیخ کی برکت سے ملتا۔ یہ الگ چیپٹر ہے، میں پھر کبھی اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اسی لیے چونکہ ان کی عقیدت اپنے پیر خانے سے اتنی مضبوط تھی کہ آج تک ان کے پیر و مرشد آج بھی جناب والا اس عظیم الشان جلسے میں جلوہ فرما ہو رہے ہیں۔ جو چند دن پہلے ابھی پچھلے ہفتے عمان کی وادیوں میں گھوم رہے تھے، وہاں کے لاڈنو میں آپ کے لیے دعا کرنے آئے ہیں۔ یہ کمال نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے، یہ کمال سید ایوب صاحب کی عقیدت کا ہے، یہ ان کی محبت کا ہے، ان کے اپنے پیر خانے کے لیے عقیدت اور قربانیوں کا جو تصور تھا۔ اس لیے کہ جناب جہاں نوٹ کام کرنا بند کر دیتی ہے وہاں عقیدتیں کام آتی ہیں، وہاں محبتیں کام آتی ہیں، وہاں نسبتیں کام آتی ہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی کو با مقصد بنائیے، اپنی زندگی کو بامعنی بنائیے۔ ہم اور آپ گھاس چرنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ ہمارا اور آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ صبح اٹھیں اور کام پر جائیں، 2 روپیہ کما لیں اور 2 روپیہ شام کو کھا کر عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جائیں۔ نہیں، ہمیں اور آپ کو قرآن فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک فرماتا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، تو ہمیں بھی لا کے دکھائیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ مسئلے کتاب میں نہیں ملتے، کچھ چہرے ہی کتاب ہوا کرتے، اور الحمدللہ اہل سنت کے دلائل میں یہ بھی ایک دلیل ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جن کے دل صاف اور شفاف اور نورانی ہوتے ہیں ان کے چہرے بھی ایسے نورانی ہوتے ہیں۔ بے شک واہ۔ اور آپ اندازہ کیجئے گا کہ جب کئی پشتوں کے بعد حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے شہزادے ایسے نورانی ہیں تو خود سلطان غوث العالم کس قدر نورانی ہوں گے۔ اور جب حضرت مخدوم پاک کی نورانیت کا اندازہ نہیں کر سکتے تو کون بتا سکتا ہے کربلا کے حسین کتنے خوبصورت ہیں۔ سبحان اللہ واہ۔ جب کربلا کے حسین اعظم کی حسن کو آپ کربلا کے حسین اعظم کے حسن کو آپ تصور تک نہیں کر سکتے تو کون بتا سکتا ہے کہ میرے سرکار کیسے ہوں گے۔ جب نہیں بتا سکتے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سکون سے کہہ لیجئے ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا۔ بے شک واہ۔ ہم زمین والے لوگ ہیں، ہم تو ان لوگوں کے اعلیٰ مرتبے سے کما حق ہو واقف نہیں ہیں، تو حضور علیہ السلام کی حقیقت کو کیا جانیں گے۔ اسی لیے کہا ہم فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانیں، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ تیزی سے میں اپنی گفتگو کو شروع کر کے ختم کرتا ہوں کیونکہ حضرت تشریف لے آئے ہیں اور حضرت کو زیادہ دیر
بٹھانا یہ شان کے خلاف ہے، اس لیے تیزی سے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ آیت کریمہ میں نے سورہ آل عمران کی پڑھی اور آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا اور عرض کر رہا تھا کہ امت کا ایک گروہ اس کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہو، ایک ایسی جماعت ہو جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتی ہو اور بھلائی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتی ہو، اچھائی کا حکم دیتی ہو، برائی سے روکتی ہو۔ وہ لوگ جب بھلائی کی طرف بلائیں گے، اچھائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، تو اللہ رب العزت انہیں کامیابی کی منزلیں عطا فرمائے گا۔ ان تین ڈیوٹیوں میں سے اس پاکیزہ گروہ کی جو ڈیوٹی بیان کی گئی، اس پاکیزہ گروہ کی پہلی ڈیوٹی یہ بیان فرمائی گئی، ان کا پہلا وصف یہ ارشاد فرمایا گیا کہ وہ بھلائی کی طرف بلاتے ہیں۔ اب ہمیں اور آپ کو بھی ان کامیاب لوگوں کے راستے پر اگر چلنا ہے، قرآن نے جنہیں کامیاب کہا ہے، قرآن نے جنہیں فلاح پانے والا کہا ہے، کلام پاک نے اس آیت کریمہ میں جن لوگوں کو کامیاب فرمایا ان کے تین وصف بیان فرمائے، تین طرح کی ان کی تعریف کی، اور پہلا وصف یہ بیان فرمایا کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہوں۔ ہمیں اور آپ کو ایک راستہ مل گیا، لاڈنو والوں، سجان گڑھ والوں، اطراف و اکناف سے تشریف لانے والوں، دیکھو سجان گڑھ کے سادات کرام بھی تشریف لے آئے ہیں۔ تیزی کے ساتھ میں تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اگر ہمیں بھی کامیابی کا راستہ چلنا ہے، اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، جن لوگوں کو قرآن نے کامیاب کہا ان تین اوصاف میں سے ایک خوبصورت بات کہی کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا ان کی ڈیوٹی ہے۔ اب اگر ہم خود ہی بھلائی نہیں کریں گے تو لوگوں کو بھلائی کی طرف کیسے بلائیں گے؟ یہ جو ادارے قائم کیے جاتے ہیں یہ بھلائی کی طرف بلانے کے لیے قائم کیے جاتے ہیں، یہ جو جلسے سجائے جاتے ہیں یہ یدعون الی الخیر کا حصہ ہیں، اس لیے سجائے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلایا جائے۔ بھلائی کی طرف بلانے کے لیے جو محفلیں سجائی جاتی ہیں وہ بھی اسی راستے کا کام ہے، یعنی ہم اور آپ کسی بھی طریقے سے اگر بھلائی کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں تو یہ کامیابی ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اور اسے کلام صادق نے کامیابی کا راستہ فرمایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس راستے کو چننا ہے، یا تو ہم خود ادارہ بنائیں اور نہ بنا سکیں تو جنہوں نے بنایا ہے یا بنا رہے ہیں وہ آپ بانی نہ بن سکے تو بانی کے دست و بازو بن جائے، تاکہ جناب والا آپ جب ان کے دست و بازو بنیں گے، ہاتھ پاؤں بنیں گے، ان کا ہتھیار بنیں گے، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بنیں گے، ان کے مددگار بنیں گے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی اور آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اس لیے چچا رضا ساؤنڈ والے یہ سب اچھی بات نہیں، استقامت فی الدین۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ ایک جگہ ٹھہر جائیے، ہاں بہت زمانے سے آپ ٹھہرے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو ٹھہرا ہی رکھے، ابھی بھی آپ ٹھہرے رہیے۔ درود شریف ایک بار اور سنا دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلو علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اور آپ جب بھلائی کی طرف بلانا شروع کریں گے، ابھی ہم اور آپ صحیح معنوں میں لوگوں کو بھلائی کی طرف، جواب کا انتظام ہو گیا۔ جو نیند نہیں آ رہی تھی بادشاہ کو، آج بڑی میٹھی نیند آ گئی، اور جب نیند آئی تو ایسی خوبصورت، سبحان اللہ، وہ ایسے خوبصورت منظر انہوں نے دیکھے۔ جب نیند آئی تو دیکھا مقصود کائنات سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تین سوال پھر سے یاد کرو سید اقبال صاحب، تین سوال۔ پہلا، میرا باپ کون ہے؟ تو اس نے سوچا تھا محمود غزنوی نے، پہلا سوال میرا باپ کون ہے؟ دوسرا سوال کیا علماء نبیوں کے وارث ہیں؟ تیسرا سوال یہ جو اچھائیاں کی جاتی ہیں کہ اس کے فوراً بدلے ملتے ہیں یا قیامت کے دن اس کا بدلہ ملے گا؟ تین سوال۔ اب صاحب جوامع الکلم پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، اس کے بدلے میں قدرت قیامت کے دن تجھے جنت عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک فرمایا، جملہ ایک فرمایا، جواب تینوں دے دیے۔ باپ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے۔ اللہ اکبر! کیا وارث ہوتے ہیں انبیاء کے یہ علماء؟
کہا تو نے میرے وارث کی خدمت کی، بے شک، واہ، بہت خوب، کیا بدلہ ملے گا؟ اس کے بدلے میں اللہ تجھے جنت عطا۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طالب علم کی خدمت سے بادشاہوں کو سکون مل جاتا ہے، ایک کی خدمت سے، ایک کی خدمت سے بادشاہ ڈپریشن کے مرض سے آزاد ہو جاتا ہے، تو اتنوں کی خدمت کر کے لوگ کہاں سے کہاں۔ ضرورت ہے اخلاص کی، ضرورت ہے نیک نیتی کی۔ دروازے آسانیوں کے بند ہوئے ہیں لیکن سارے بند نہیں ہوئے ہیں، ابھی بھی ذرا سا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ لاڈلوں والوں اپنی ڈیوٹی سمجھیں۔ دین پڑھنا، دین پڑھانا یہ ہمارے آپ کے حصے میں ہے، ورنہ اسلام بھوکوں کو تلاش کرو، ان کی مدد کرو، ضرورت مندوں کو تلاش کرو، ان کی مدد کرو، پیاسوں کو تلاش کرو، پانی پلاؤ، بھوکوں کو تلاش کرو، کھانا کھلاؤ، مستحقین کو تلاش کرو، زکوٰۃ و صدقات کی ادائیگی کرو، بے سہارا لوگوں کا سہارا بنو۔ یہی ہماری اور آپ کی زندگی ہے۔ باقی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے، لیکن اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ گفتگو کے درمیان کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو، آپ سب کو گواہ بنا کر اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، بلکہ حضور